نہیں، یعنی ان میں اتنی خوبیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ لفظ ہیں جو دل پر لکھے گئے، انکار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کنتُ عبدہ و خادمہ، میں نبی پاک کا عبد بھی تھا، میں نبی پاک کا خادم بھی تھا۔ کنتُ عبدہ، انہوں نے خود کہا۔ کسی صحابی نے فتویٰ لگایا؟ پوچھ رہا ہوں، تو آج کون فتویٰ لگا سکتا ہے؟ تو عبد بمانا خادم اور غلام بھی ہے۔ اب یہاں ایک دو باتیں احتیاطاً کر رہا ہوں۔ اگر کوئی تکبر کرتے ہوئے، جس کو آپ غرور کہتے ہیں، تفاخر، فخر کرتے ہوئے فلاں میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، یہ اس طرح کہنا اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں تکبر کی بو آتی ہے، اور رائی کے دانے کے برابر جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آج کل یہ بیماری عام ہے، جانتے نہیں ہو مجھے، میں کون ہوں؟ سنتے ہوں گے یہ لفظ۔ یہ تکبرانہ لفظ نہیں ہے تو اور کیا؟ نوجوانوں کو انگلش زیادہ آ گئی، مائی فٹ، ڈیم کیئر، مجھے پرواہ نہیں، ہو کیئر، یہ سب تکبرانہ جملے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں میری جوتی سے، میری بلا سے۔ کب؟ جبکہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہو۔ تو ایسے جملے تکبر اگر ظاہر کرتے ہیں تو پھر وہ کہنا پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کو عاجزی والا ہونا چاہیے۔ عجز کار انبیاء و اولیاء، نبیوں ولیوں نے عاجزی کی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کرد، اس تکبر نے عزازیل کو شیطان بنا دیا۔ پتہ نہیں کون سا خمار ہوتا ہے جس کے نشے میں ہوتے ہیں، میں یوں کر دوں گا، میں وہاں کر دوں گا، مجھے تم جانتے نہیں ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، دشمن پر، کافر پر رعب ڈالنے کے لیے کہنا اور بات ہے، لیکن آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کسی پہ بڑائی جتانا، یہاں تک کہ آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا ہے، بھلے مہنگے سے مہنگا 50,000 روپے گز ہے، 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہے، آپ پہن سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو، مگر اس کو پہن کے دوسرے کو حقیر سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے آگ ہے۔ اس کو پہن کے اگر آپ کے اندر تکبر آ جائے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کے طور پر اچھے سے اچھا پہنیں، اچھے سے اچھا کھائیں، مگر دوسرے کو حقیر جانیں گے تو وہ اچھی بات، اونچی کہیے گا نہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو عبد بمانا عبادت گزار بھی ہے، عبد بمانا خادم بھی ہے، اور یہاں اللہ خود فرما رہا ہے من عبادکم، اپنے بندوں میں سے لائق بندوں کا، و امائکم، اور اپنی کنیزوں کا، لونڈیوں کا۔
جو بے نکاحے ہوں ان کا کیا کر دو؟ نکاح کر دو۔ وہ غلام جو نیک نہیں ہے، والصالحین کا لفظ لگایا نا، نیک لائق، وہ اس لائق نہیں کہ اس کا آقا اس کے لیے کوئی اہتمام کرے یا اس پر شفقت کرے یا اس کی ایسی ضروریات پوری کرے، نہ شرعن نہ عادتن، بلکہ ایسے نالائق غلام کو، خادم کو اپنے پاس بھی رکھنا گوارا نہ کرے۔ بڑی پتے کی بات ہے، اگر آپ توجہ دیں، آپ کا غلام، آپ کا خادم نالائق ہو تو آپ کو کہا گیا اس پر مہربانی نہ کرو، اس کے لیے کوئی اہتمام، اونچی کہیے گا، بات سمجھانی ہے میں نے۔ آپ کا خادم نالائق ہے، نافرمان ہے، تو کہا گیا اس کی پرواہ نہ کرو، اس پر مہربانی کے لیے اہتمام نہ کرو۔ ہم سے اگر کوئی صحیح نہیں برتتا تو ہمیں کہہ دیا گیا، ہم رب کا کتنا کہنا مانتے ہیں، ہم اپنے رب کے کتنے لائق بندے ہیں، مگر وہ ہم پر مہربانی چھوڑتا نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، یہاں صاف کہہ دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ، نیک بندوں، نیک خادموں کا۔ تو وہ لوگ ذرا سوچیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نالائق ثابت ہوتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ وہ مرد جس کی بیوی نہ ہو، وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو، ایامہ کا لفظ آیا ہے، قوم کے اپنے پاس جو تمہارے ہیں مردوں عورتوں، نکاح کرو تاکہ نسل انسانی بڑھتی رہے اور زنا نہ ہو۔ آپ لوگ نکاح کو کر دیں مہنگا، رسمیں بڑھا دیں، رسمیں اتنی بڑھا دیں کہ نکاح ہو جائے مشکل، تو پھر بدکاری بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں۔ اسلام میں شادی ہے، آپ کے ہاں شادی کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بھی فارسی کا لفظ، اصل معنی اس کے خوشی کے ہیں، نکاح۔ مسجد میں نکاح ہو جائے، لڑکی والے لڑکی کو دولہا کے گھر چھوڑ آئیں، بس اتنا ہی ہے۔ لڑکا اگلے دن اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لے۔ یہ دو کام، نکاح اور ولیمہ۔ ولیمے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا گیا کہ لازمی کرنا ہے، حیثیت نہیں ہے تو قرض لے، سب کو بلاؤ کھانا کھلاؤ، نہیں۔ ہمارے ہاں رسمیں، جہیز، لینا دینا، اتنے سلسلے بڑھا لیے کہ شادی مصیبت بن گئی، دکھاوا زیادہ ہو گیا، نتیجے میں زنا پھیل گیا، بدکاری پھیل گئی۔ اگر ہم شادی کو آسان بناتے تو زنا پھیلتا نہیں۔ دوسری بیماری کیا آ گئی ہے ہمارے گھروں میں؟ اجی ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو بچی پڑھ رہی ہے،
ابھی تو 20 سال کی بھی نہیں ہوئی، ابھی سے شادی کر دیں؟ نہیں نہیں، اور جاہل لوگ کر لیتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم کریں گے ذرا سیانی ہو جائے، سمجھدار ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی ہوئی تھی، ان کی عمر 15 سال تھی۔ لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں دیر آواز نہیں کرنی چاہیے، حکم ہے، ہم نے الٹا کر دیا۔ تو جو بے نکاحے ہوں، فرمایا گیا نکاح کر دو۔ غلاموں کے نکاح کے لیے صلاح، صالحین کی قید رکھی، لائق، نیک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ شادی کی جائے تو دیکھنا چاہیے نیکی ہے یا نہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں دولت ہے یا حسن ہے یا نہیں، مال ہے یا نہیں۔ اصل چیز کیا دیکھنی چاہیے؟ نیکی دیکھنی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی یہ کہے کہ یہاں غلاموں کا، خادموں کا، لونڈیوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ صالحین کی قید لگائی گئی ہے، آزاد مرد و عورت کے لیے نہیں کہا گیا، لہذا وہ جو مرضی کرتے رہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی ناسمجھ ہی ایسی بات کرے گا۔ آزادوں میں چونکہ فساد نہیں ہوتا، اکثر ان میں خیر اور بہتری ہوتی ہے، اس لیے یہاں ان کے حوالے سے بات نہیں کی گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر غریب ہیں، مال نہیں ہے، فقیر ہیں، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شادی کے لیے جب پیسے ہوں گے تب کریں گے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تم کو غنی کر دے گا، اپنے فضل کے سبب۔ اس کا کہنا مانو گے تو وہ تمہیں غنی کر دے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالی کا فقیر بنا دیتا ہے، پھر اس کو کائنات سے مستغنی کر دیتا ہے، پھر وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ کے ہو کے تو دیکھو، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تو دو اہم باتیں، ایک تو بندے کا لفظ سن لیا آپ نے کہ اللہ خود فرما رہا ہے اپنے بندوں کا، تو کیا مطلب اللہ کے سوا بھی کسی کے بندے کہنا غلط 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 نہیں ہے۔ ہم نبی کے بندے کہلائیں تو غلط نہیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ بے نکاحوں کو ایسے ہی نہ چھوڑا جائے، ان کی شادی کروائی جائے، اور شادی کو مہنگا نہ بنایا جائے، غلط رسموں سے بچا جائے۔ اس کے لیے ہمیں خود کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کوئی قانون بنائے گی پھر اس پر عمل کرائے گی، پولیس ڈنڈا لے کے آئے گی تو عمل ہوگا، نہیں، آپ کے ارادے کی دیر ہے۔ نوجوان طے کر لیں کہ ہم شادی کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، غلط رسمیں نہیں کریں گے، آپ ارادہ کر لیں، 1 سے 2، 2 سے 4، اسی طرح آگے سلسلہ چل نکلے گا۔ اچھا، یہ پاکستان ہندوستان میں مصیبت زیادہ ہے، باقی جگہوں پہ نہیں ہے۔ وہاں لڑکے خود کمرہ تیار کرتے ہیں، خود فرنیچر بناتے ہیں،
خود لڑکی کے لیے سارا سامان لاتے ہیں یا لڑکی والوں سے لیتے ہیں. عرب میں لڑکی والوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, یہاں ان سے وصول کیے جاتے ہیں. تو ہم نے غلط رسمیں اپنا لی اور غلط طریقے اپنا لیے. ہمیں ان سے بچنا ہوگا اور ان غلط طریقوں کو ختم کرنا ہوگا, اور یہ سب مل کے کریں گے آپ. اب وہ یہ کہے کہ جی ساس کہ میں بھی تو لائی تھی نا, میں کیوں نہ لوں, تو پھر یہ بیماریاں ختم نہیں. اور جی جب دے رہے ہیں, مل رہا ہے, مفت میں مال آتا, کس کو برا لگتا ہے؟ تو پھر ایسی باتیں کریں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ نہ سوچیں کہ نان نفقہ کہاں سے لائیں گے, اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے اور لطف عام ہے, وہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اس لیے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا شادی سے پہلے غریب ہوتے ہیں, شادی کے بعد خوشحال ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ کہاں سے رزق پہنچائے گا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا, برکت ہو جائے گی. اللہ خود فرماتا ہے واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا, علم والا ہے. کتنی وسعت ہے اس کی شمار کر سکتے؟ کتنی رحمت ہے اس کی شمار کر سکتے؟ کتنا علم ہے اس کا شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو وہ وسعت والا ہے, اس پر یقین رکھیں اور توکل سیکھ لو, کتے سے سیکھ لو. بھروسہ اللہ پر جانور سے سیکھ لو. وہ اگلے دن کے لیے ٹکڑا بچا کے رکھتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اس کا یقین ہے کہ اگلا دن میری زندگی میں ہوگا تو میرا رب مجھے کھانے کو دے گا. ہمارا یہ بھی حال نہیں ہے, ہم اتنے بھی نہیں ہیں. تو پھر ہم نے اپنے رب پر ایمان جیسا رکھنا چاہیے تھا ویسا رکھا نہیں. وہ علم والا, حکمت والا, وسعت والا ہے. اب یہاں 2-3 مسئلے بیان کر دوں تاکہ آپ سن لیں. نکاح کرنا, شادی کرنا, بیاہ کرنا بالاتفاق سنت ہے, اللہ کا حکم اور نبی کی اونچی سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری فطرت سے محبت کرتا ہے اسے میری سنت پر عمل کرنا چاہیے, اور نکاح بھی میری سنت ہے. نکاح بھی میری. ایک حدیث شریف میں فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, تم میں جسے نکاح کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے, اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو برائی سے اور شرمگاہ کو بدکاری سے روکتا ہے. اور جسے نکاح کی طاقت نہیں اسے بہت روزے رکھنے چاہیے تاکہ اس کے اندر وہ شہوت جو ہے سر نہ اٹھائے. اگر کسی شخص کو, نوجوان کو, نوجوانی میں اتنا غلبہ ہو جائے کہ اسے پتا ہو کہ مجھ سے گناہ ہو جائے گا, تو اس پر نکاح جلدی کرنا واجب ہو جائے گا تاکہ وہ گناہ نہ کرے. امام مالک, امام شافعی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جسے نکاح کرنے کی ضرورت ہو اسے اگر نان نفقے کی فرصت نہیں تب بھی اسے نکاح کرنا چاہیے, یہی پسندیدہ ہے.
اور جو شخص وتی کرنا، یہ لفظ میں بول رہا ہوں عربی کا، یعنی عورت اور مرد کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے، اگر اس کی طرف اس کا دھیان نہیں، وہ نماز میں نیکی میں مصروف رہتا ہے، تو میں اس کو یہ بتاؤں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نوافل میں مصروف رہنے سے بہتر ہے نکاح کرے۔ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں بھی کرتا تو کوئی بات نہیں۔ تمام نفلی عبادتوں سے نکاح کرنا افضل ہے، نکاح کرنا افضل۔ یہ انسان کو بہت سا تحفظ بھی دیتا ہے اور اس کی بہت سی ضروریات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ انسان بہت سی باتوں میں سدھر جاتا ہے، وقت کا، کام کا پابند ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے؟ یہاں پر علماء کا اختلاف کہ مردوں کو روکا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو نکاح کرنے سے منع نہ کریں۔ عورت اپنے نکاح کی خود مالک ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ، تین امام، ولی کے بغیر نکاح کو ناجائز کہتے ہیں، ان کی بھی دلیلیں ہیں۔ کیا آقا اپنے غلام کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں؟ جبکہ غلام چاہ رہا ہے کہ اس کا نکاح ہو جائے، تو امام احمد فرماتے ہیں اگر غلام چاہتا ہے تو آپ